آپ کی ایک ایکسپیکٹیشن اور ایک ریالٹی ہے. انریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس رکھے جو ریالٹی سے بہت دور ہے. عدم برداشت کی طرف جاتے ہو. مرد حضرات ہیں, ان کو ایک کانسیپٹ مل رہا ہوتا ہے کہ دے ہیو دا اتھارٹی. آپ کے کچھ ورڈز جو ہے وہ آپ کے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں. مرد اور عورت ہیں, ان کی آپس میں جو ہے تعلقات وہ کیوں خراب ہو رہے ہیں جو شادی شدہ ہیں کپلز, اور دوسرا یہ کہ طلاق کی ریشو اتنی کیوں بڑھ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں میں جب ہم ہسبینڈ اور وائف کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں. سم ٹائمز اس میں جو پہلی کاز آتی ہے جو ڈائیورس ریشوز یا طلاق کی شرح کو بڑھا رہی ہے وہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہے. وہ میں اگر فیمیل پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو اس میں بھی آتی ہے, اور اگر میں مین پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو اس میں بھی آتی ہے. اب اگر خواتین کی ہم بات کریں تو انہوں نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ایک ہمیں بڑی آگے لگژری لائف ملے گی, آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی, آپ ایک نئی زندگی جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں. اور اگر میں مرد حضرات کی طرف سے دیکھوں تو اس میں ان کی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جو ہماری لائف میں فیمیل آ رہی ہے ایز اے وائف, وہ ہماری ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرے, وہ ہمیں سپورٹ کرے, وہ جو مشکلات ان کی لائف میں ہیں وہ ہر چیز کو اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلے. اب یہاں پر وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ آپ کی ایک ایکسپیکٹیشن اور ایک ریالٹی ہے, اور جب وہ آپ کی دونوں چیزیں جتنی دور ہوتی جائیں گی کہ آپ انریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس رکھیں جو ریالٹی سے بہت دور ہے, تو ایٹ دی اینڈ وہ اسٹریس کی طرف جاتی ہے. اور جتنا اسٹریس آپ کا پرولونگ ہوتا ہے اس میں پھر آپ عدم برداشت کی طرف جاتے ہو. پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی لگنا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ ہر چھوٹی بات کے اوپر بحث کرنا, غصہ کرنا, چڑنا شروع کر دیتے ہو, جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور لیٹر آن اس میں کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز آ جاتے ہیں, جس میں جیسے میں نے فائنینشیل ذکر کیا کہ وہ مسائل آ جاتے ہیں, ایکسٹینڈڈ فیملی کا رول آ جاتا ہے, اگین سوشل میڈیا کا رول آ جاتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو ایک کانسیپٹ مل رہا ہوتا ہے کہ دے ہیو دا اتھارٹی. اور خواتین جو ہے بیکاز انہوں نے چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو ان کو آپ ہمیشہ جو ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ یہ ہمیں اکثر یہ تانا سننے کو ملتا ہے, مرد یہ کہتا ہے میں سارا کچھ تو کر رہا ہوں اور کیا کروں, سارا کچھ تو کر رہا ہوں, لیکن وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ عورت کو اٹینشن بھی اس کی چاہیے. بالکل, میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ایک جو مرد ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک ستون ہے. وہ کسی بھی فیملی میں وہ باپ کی حیثیت سے, وہ خاوند کی حیثیت سے, وہ بیٹے کی حیثیت سے, وہ بھائی کی حیثیت سے ہمیشہ ایک بڑا مضبوط ستون ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک فیملی کمپلیٹ ہوتی ہے, اور کبھی وہ بنا بتائے اور کبھی وہ بتائے فیملی کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہے ہوتے, بٹ ان کے بھی تو اسٹریس لیولز ہوتے ہیں نا, انہیں بھی ریلیف چاہیے ہوتا ہے. تو سم ٹائمز ایون اگر ان کو یہ گائیڈ کر دیا جائے, ان کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے کچھ ورڈز جو ہے وہ آپ کے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں, آپ کے کچھ ورڈز, کچھ اپریسیشن کہ آپ صرف اگلے کی تعریف کرتے یا اگلے کو اپریشیٹ کرتے, تو اس سے آپ کا ایک پورا جو فیملی یونٹ ہے وہ کتنا ہیلدی ہوتا ہے, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اگین جتنی اویئرنیس آپ کریٹ کریں گے, جتنا آپ بات کریں گے, جتنے آپ چیزوں کو کمیونیکیٹ کریں گے, اتنے رشتے جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں. جو فیمیلز بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں, جو بہت اپنے گھر میں ایک جنگ لڑ رہی ہیں یا ان کا وہاں پہ رہنے کا دل نہیں چاہتا, تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گی یا کیا میسج دیں گی کہ وہ کیسے اس چیز کو ٹیکل کریں؟ دیکھیے, اس میں میری ایڈوائس ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کہہ کے بھیجا گیا ہے کہ یہ دنیا امتحان ہے. ہم سب کی لائف میں اسٹرگلز ہے, آپ کی ڈفرینٹ ہوگی, میری ڈفرینٹ ہوگی, تیسرے انسان کی ڈفرینٹ ہوگی. تو مشکلات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چیزوں کو ختم کرنا ہے. مشکلات کا مطلب یہ ہے, یا ایشوز کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے سلوشنز دیکھے جائے, ان پرابلمس کو ہینڈل کیا جائے. تو وہ سب خواتین جو گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اور بہت سارے فیملی برڈن کے انڈر ہے, ان کے لیے میری ایک ایڈوائس ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے سیلف لو کو جو ہے پریکٹس کریں. دن میں کوئی ایک وقت اپنے لیے, چاہے وہ 10 منٹ ہے, 15 منٹ ہے, ضرور رکھیں جو صرف آپ کا ٹائم ہے. اس میں کوئی چائے کا کپ پی لیں, کوئی ریلیکسیشن ایکسرسائز کر لیں,
کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر لے جو آپ کو کر کے ریفریش کرتی ہے, آپ انرجیٹک فیل کرتے ہو. تو بس ایک سیلف لو پریکٹس کرے, اور جو چیزیں آپ کی لائف میں ہیں اس کو شکر ادا کرے, بیکاز آپ بہت ساری وہ چیزیں جن کے لیے شاید آپ اکنالج بھی نہیں کرتے, دوسرے لوگ ان چیزوں کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں. مسائل تو تب بھی تھے جب سوشل میڈیا نہیں تھا. ہم نے کچھ چیزوں کو ریلیٹ کر لیا, کچھ چیزوں کے ساتھ باؤنڈ کر لیا. دیکھیں, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اب میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ ہم بالکل اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتے دنیا سے, سوشل میڈیا سے, ہر چیز سے ہٹ جائے. لیکن جب آپ چیزوں کو اعتدال میں کرنا شروع کر دیتے ہو, ایک درمیانی رستہ اختیار کر لیتے ہو, تو اس سے زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں ریلیجن کی بات کروں تو ہمیں میانہ روی کا ذکر ہے, ہم سائنس کو دیکھیں تو اس میں بیلنس کا ذکر ہے, سائیکولوجیکلی اس کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں ماڈریشن کا ذکر آیا ہے. تو ایک اپنا اصول بنا لے, اگر آپ ایک اچھی اور متوازن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ چیزوں کو مڈل وے میں رکھے. وہ چاہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہے, وہ چاہے آپ کا ورک آؤٹ ہے, وہ چاہے آپ کی انوالومنٹ ہے, کوئی بھی چیز ہے. تو جب آپ چیزوں کو ایک ماڈرن وے میں, ایک ماڈسٹ وے میں لے کر چلتے ہیں تو لائف میں ہمیشہ بیلنس رہتا ہے اور چیزیں اچھی ہوتی ہیں. اچھا, مطلب بچوں کی